خدا میں یوں مرقوم ہے۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھا ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند اپنے کلام کے وسط مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ سبھی بیٹھیں گے پلیز۔ سارے نو خداوند دی حضوری اندر ویلکم اور خوش آمدید جی آیاں نو کہندے ہاں تہانوں سارے نو۔ خداوند جو وعدیاں دا سچا تے برحق خدا ہے وہ اپنے وعدے دے مطابق اس جگہ تے موجود ہے۔ خداوند دی حضوری لی زوردار تعلیم دیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ بائبل مقدس میں 37,000 وعدے ہیں۔ ایک وعدہ، ایک پرومس، یہ بھی خداوند یسوع نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کی، آج ہم یہ بات کریں گے خداوند یسوع میں کھڑے رہنے کی۔ ہمیں خداوند کیسے کھڑا رہنا سکھاتا ہے؟ آپ کا بلیو کیا ہے؟ آپ کیسا خداوند یسوع میں بلیو رکھتے ہیں؟ آج ہم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھنا ہے۔ بائبل خدا کا وہ الہام ہے جو خدا کے منہ سے ڈائریکٹ کلام نازل ہوا ہے، اور خداوند یسوع نے جو بات کہی وہ بات کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ بائبل اس بات پر زور دیتی ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کلام کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اور یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہماری زندگیوں میں کیسے ٹل سکتا ہے؟ جب ایک شخص اپنی زندگی میں کھڑا ہو کر یہاں پر کہتا ہے کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے، ہمارے دلوں میں کبھی کبھی آتا لے میں ماری جاندہ ہے۔ کئی بار آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کئی لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں یہ تے آنا خدا نے نہ کو۔ آپ اس بات سے ناواقف ہے جو بائبل کہتی ہے۔ اسپرٹ آف جیلس کی اسپرٹ جب ہماری زندگی میں کام کرتی ہے تو ہماری زندگی میں معجزے کی اسپرٹ نہیں کام کرتی۔ معجزے کی اسپرٹ تب آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے جب آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے دو لوگوں کا متفق ہونا، اس میں ایک معنی ہے۔ دو لوگ کون ہیں؟ وہ جو مسیحی ایماندار ہیں۔ بائبل میں آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے نفرت کی اور وہ پیچھے رہ گئے۔ ایک آدمی کے خاندان کی بات کرتے ہیں۔ یعقوب خداوند میں بڑا خوب چل رہا تھا، خداوند میں وہ بہت اچھے سے چل رہا تھا، جب اس کے 12 بچے پیدا ہوئے ان میں ایک یوسف نام آدمی تھا۔ یوسف سب سے چھوٹا، نہایت خوبصورت، اور یعقوب یوسف سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن باقی 11 جو تھے وہ یعقوب سے جیلس کرتے تھے۔ جیلس کی اسپرٹ آپ کے لائف میں آپ کو غلام بنا دیتی ہے۔ میں نے بائبل میں اس بات کو پڑھا ہے۔ یوسف نے رویا دیکھی، خواب دیکھے، اور خداوند نے اس کے خوابوں کو پورا کیا، کیونکہ خداوند اس کی رویا میں، اس کے خوابوں میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا۔ آج آپ اگر آپ کی زندگی میں خواب دیکھتے ہیں اور آپ ایماندار ہیں، آپ کا کوئی ایسا خواب نہیں جو ادھورا رہ جائے، کیونکہ خداوند آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہے اور وہ آپ کے دل کے موافق آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا۔ یوسف خواب دیکھتا ہے اور اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میرے پولے کے سامنے تمہارے پولے جھک گئے اور سجدہ کیا۔ اس کے بھائیوں کو اس پر غصہ آیا۔ آپ اپنی برکت کی بات کرو گے، آپ سے رشک کرنے والے، آپ
سے نفرت رکھنے والے شرمندہ ہوں گے، اور آپ جو رویا دیکھو گے اپنی زندگی میں اپنے لیے، آپ اگر بابرکت ہونے والے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں سٹیٹمنٹ دے گا۔ خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ اسپرچول ہو، خدا آپ کو بتائے گا کہ میں آپ کو یہ چیزیں دینے والا، میں دنیا کو جھکاؤں گا۔ خداوند کہے گا آپ کو، اگر آپ اس کی حضوری میں کھڑے رہنے والے ہیں تو۔ یوسف کچھ نہیں تھا اس کے پاس میں، بھی بچہ ہی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا، کیونکہ خداوند کا اس کے ساتھ منصوبہ تھا کہ آپ کے ساتھ خداوند کا پلان ہے، آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا۔ یوسف جھک گیا اور کہنے لگا مجھے خداوند نے یہ بات بتائی ہے، اور ایک بار تو اس نے اپنے خواب کو بیان کیا تو یعقوب نے بھی اس کو ڈانٹ لگا دی۔ اس نے کہا مجھے چاند، سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا ہے۔ اس کے باپ نے کہا بہ جا، تینوں کی لگتا تیرے برا تے میں تینوں سجدہ کران گے۔ آج جب آپ انجیل اٹھاتے آپ کہتے ہیں میں دنیا کو کلام سناؤں گا، ساڈا ابا کہتا بہ جا تو پادری۔ میں نے جب انجیل اٹھائی میرا ابا کہتا بہ جا۔ آپ جب چلو گے اس میں، جب آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ خداوند بات کرتا ہے، لوگ آپ کو ڈانٹ پھٹکار کریں گے۔ یوسف کے بھائیوں نے اسے حسد کیا، اس سے جلنے لگے اور اسے بیچ دیا، اسے گڑھے میں پھینکا اور بعد میں اس کا سودا کیا اور اسے بیچ دیا۔ اسپرٹ آف جیلس ایسی ہے کہ آپ کو غلام بنا دیتی ہے۔ اس کے 11 بھائی جو اپنے باپ کے گھر پر، اپنے باپ کے مال پر راج کرنا چاہتے تھے، اور یوسف کو انہوں نے بیچ دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے ساتھ خداوند ہو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے باپ کی دولت کی طرف دیکھ رہے تھے، کہتے ہوں گے لپیڈاں سی چرائیے، پٹھے اسی پائیے تے حاکم یہ ہوئے گا۔ ویلا ڈٹھا جنہوں نہ کام نہ کار تے گھر بیٹھا روٹی کھا چھڑدا، لسی پی چھڑدا ہے، تے سونی چادر بھی انہوں مل گئی ہے، سونی کوٹ بھی انہوں مل گئی ہے، سانوں بکریاں چراندے ہویا بھی کچھ نہیں مل رہا، چلو انہوں ویچ ہی چھڑ دیا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی لائف میں حسد ہے، آپ ان 11 کی طرح ہو، آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ اگر آپ خداوند یسوع میں جمع ہونے والے ہیں یا کھڑے رہنے والے ہیں، اپنی برکت کے لیے خداوند آپ کے درمیان موجود ہے۔ یوسف بیچ دیا گیا، بائبل بتاتی وہ بیچا گیا، اور اسے لے جا کر لوگوں نے اس سے کام کروائے۔ اس کے بھائی پیچھے سے ہنستے ہوں گے، اب ویکھنا ہن حاکم دا کی بندا، ویکھنا جڑا کہندا ہی پولے جڑا جدے پولیاں نو ساڈے پولیاں سجدہ کیتا، دیکھنا ہن لوگاں دا گویا کٹھے کرے گا نا، لوگاں دے پٹھے پائے گا، تینوں سمجھ آ جائے گی۔ تب کام یہی تھا، اور اس یوسف سے انہوں نے کروایا۔ بائبل بتاتی یوسف جس طبیلے میں کام کرتا وہاں پر کیا ہو جاتی جی، خوشحالی آ جاتی تھی۔ جس کے مال معاشیوں کو سنبھالتا، مال معاشی بڑھنا شروع ہو جاتے، جس کام میں بھی اس کو ڈالا جاتا وہاں پر برکت آ جاتی۔ اگر آپ خداوند میں کھڑے رہتے ہیں، آپ غلام بھی ہوگے، جس کے گھر میں ہوگے وہ گھر بھی بابرکت ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یوسف غلام بنایا گیا، وہ بیچا گیا اور پھر سے بیچ دیا گیا۔ وہ بھاگتا تھا کس سے؟ بدی اور گناہ سے۔ اسے پتا تھا خداوند موجود ہے، اور جب اس کے مالک کی بیوی نے اس پر ہاتھ ڈالا اور اس نے اپنے مالک کی بیوی کو کہا تو کیا سمجھی تھی یہاں پر کوئی نہیں ہے، تیرے اور میرے درمیان ایک اور ہستی ہے جس کا نام یہوہ خدا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور مجھے اور تجھے یہاں پر دیکھتا ہے۔ اس کی یہ بات اس کو حاکم بناتی ہے، چاہے وہ 3 سال جیل میں رہا، لیکن اس نے گناہ جب اس کے سامنے تھا، اس نے گناہ کو للکار دے کر کہا خداوند موجود ہے۔ آپ میں سے کتنے گناہ کو للکار دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے جو گناہ کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ آپ کو اس وقت اسے ڈانٹنا ہے جب آپ کے ذہن میں برا خیال آ رہا ہو۔ اپنے ذہن کو بتاؤ خداوند دل میں موجود ہے، تو اوپر سے بول رہا ہے لیکن اندر کوئی ہے جس نے مجھے تیرا کام کرنے سے روکا ہے۔ ابلیس آپ کو خیال دے گا، لیکن اگر آپ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے دل کے ارادے قائم رہیں گے۔ ابلیس سوچ بدل سکتا، دل کو نہیں۔
دل دے دیا ہے ہم نے یسوع تیرے ہاتھوں میں، آپ میرے دل کو اپنا مسکن بنا لے۔ کیا کہتے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ، اور خداوند آپ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر اگر آپ کی سینس کے ساتھ ابلیس کھیلتا ہے، آپ اپنی سینس میں ہو کر اسے بتاؤ کہ خداوند یہاں پر موجود ہے، اور آپ یوسف کی طرح حاکم ہوں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا خدا کب آپ کو غربت سے اٹھا کر امیر بنا دے گا۔ وہ جیل میں رہا، وہ بھاگ گیا اس گناہ سے، اور اس کے مالک کی بیوی نے کہا اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا، اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ 3 سال جیل میں رہا، کیوں؟ سچا تھا۔ اگر وہ گناہ کرتا، اپنے ذہن میں سوچتا ہاں میرے مالک کی بیوی میرے ساتھ ٹھیک ہے، میرے پاس دھن ہوگا، میرے پاس دولت ہوگا، میں جو چاہوں مرضی کروا لوں اس عورت سے، یہ عورت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا، اس نے خدا کا خوف رکھا، خدا کا ڈر رکھا اپنی زندگی میں، اور خداوند میں وہ چلنے والا آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے جب 3 سال بعد وہ جیل سے باہر آیا، خداوند میں وہ مصر کا حاکم تھا۔ کیا اس نے الیکشن لڑے؟ اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے خزانے تھے؟ نہیں، جس پر کرم میں مالک ہو جائے وہ بادشاہوں پر بھی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اسے حاکم بنا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس کے بھائی جنہوں نے اس کے ساتھ جیلس کی، جن کے اندر جیلس کی اسپرٹ تھی، جو اس سے جلتے تھے، وہی اس کے پاس آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ان کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں پر فرق تھا، جب آپ عروج پر ہوں گے، چاہے آپ کو بیچنے والا آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن آپ کی آنکھیں خدا کھولے گا اور آپ ان کو پہچان لو گے کہ یہی ہیں جنہوں نے آپ کا سودا کیا ہے۔ آپ کی زندگی ایسے ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈو۔ اگر آپ کو خداوند میں کھڑے رہنا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہو واقعی میں آپ کی دعاؤں میں اثر ہو، تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ہے، ویژن ڈھونڈنا ہے۔ ہم ساری عمر ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ساری عمر یوٹیوب چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم سالوں گزار دیتے ہیں کسی دوسرے آدمی کو دیکھنے کے لیے، اس نے اتنی ترقی کیسے کی۔ ہم سالوں لگا دیتے ہیں آدمی کو گرانے کے لیے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کر اس پہ جیلس کریں اور اس کو گرانے کے لیے محنت کریں سالوں۔ ہمارے پاس خداوند ہے، ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے اور اس سے مانگیں گے۔ اس نے کہا مجھ سے مانگ، میں قومیں تجھے میراث میں دے دوں گا۔ لایا نا کدی جور، انہیں ہونڈا لے لیا، میں بھی لینا، 5 سال اوور ٹائم لا کے بہ گیا، پھر نہیں ہونڈا لے آ گیا۔ اس کی طرف نہ دیکھو، اس کے لیے برکت چاہو۔ اگر اس نے ہونڈا لے لیا، آپ کو خدا کار دے گا، بس گھٹنوں کے بل ہونا سیکھے۔ میں کبھی اپنے تو وڈے پادری دا یہ نہیں سوچا کہ میں دے ورگا ہوں گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ ایمان رکھا کہ میں اس سے بڑا خادم بن جانا۔ کیسے بنوں گا؟ گھٹنے ٹیک کر بنوں گا جیسے وہ بنا ہے۔ ایک شخص انڈیا میں بڑا نامور خادم ہے۔ میں خداوند میں بیٹھ گیا، میں خداوند میں جڑ گیا۔ میں نے کہا خداوند اس کے جیسی برکت نہیں چاہیے، اس سے ڈبل چاہیے مجھے۔ میں نے اس کو دیکھا یوٹیوب پر، میں نے کہا اس کے جیسی نہیں، اس سے دگنا چاہیے، کیونکہ ایلیا کا شاگرد الیشا کہتا تھا مجھے دگنا مسا چاہیے۔ مجھے تیرے ہاتھ سے، میں تیرا شاگرد ہوں، مجھے تیرے ہاتھ سے دگنا مسا چاہیے، اس کے جیسا نہیں، اس سے ڈبل۔ جو یہ ہے مجھے اس سے ڈبل بننا ہے۔ آپ کو کیا مانگنا ہے؟ آپ کو اسپرٹ میں ہو کر دیکھنا ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کے لیے گاڑی لی، آپ چاہتے ہو آپ اس سے پہلے لیتے، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ کی باری چاہے 3 سال بعد ہو، آپ کی باری چاہے 5 سال بعد ہو، جب آپ کو خدا آپ کے قدموں پر کھڑا کرے گا، جس کی گلوری کو دیکھ کر آپ تعجب کرتے تھے، وہ آپ کی گلوری کو دیکھ کر آپ کے سامنے جھکے گا۔ ہاں جی جو کیسے نہیں 11 پرا 12ویں دے گے کنے جی 10۔ پاری صاحب لی زوردار تالیاں بجاؤ۔ 10 کیویں پاری صاحب؟ ہاں تے ایک نو پیچھے رکھ لیا سی، ایک نو پیچھے رکھ لیا گیا سی، اور یوسف کو شک ہوا کہ لگتا ہے انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا، کیونکہ یہ ظالم بندے ہیں،
مجھے بیچ سکتے ہیں تو اس کو بھی مار سکتے ہیں، کہا جا کے لے کر آؤ اس کو، پھر تم میں سے پھر جائے گا ایک۔ اور وہاں سے جب اس کو لے جایا گیا تو اس نے ان پر رحم کیا۔ آپ کی زندگی کی گلوری بدلے گی جب آپ خداوند میں اکٹھے ہوں گے۔ جس سے آپ کو رشک ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرو، جس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے جس کی گلوری کو دیکھ کر دکھ نہ کرو، اس کے لیے برکت چاہو۔ ایک آدمی کے پاس بہت سا مال آ گیا اور اس کا بھائی اسے دے کر حسد کرنے لگا۔ ایک دن وہ خداوند میں بیٹھا، خداوند نے کہا تو اس کے لیے برکت مانگ اور جو چیز میں سے دوں گا 1% تجھے بھی دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیسا سودا ہے، یہ تو سودا ٹھیک نہیں ہے، تو اسے ڈبل دے گا اور مجھے 1%۔ بائبل میں لکھا ہے اگر تو چھوٹا بنے تو بڑا بنایا جائے گا۔ آپ کو اپنی زندگی میں چھوٹے بننا ہے۔ اگر آپ بچوں کی مانند نہیں ہو تو آپ برکت نہیں پا سکتے۔ یوسف بچوں کی طرح اپنے مالکوں کے ساتھ رہتا تھا، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا۔ جیل میں رہا، قیدیوں کے ساتھ جب رہا، اس نے وہاں پر بچوں کی طرح ریئیکٹ کیا، جو کام کہا جاتا تھا وہ پہلے کر دیتا۔ آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ میں تو وڈا پادری ہوں، مینوں کہندے ہو واجہ چلان دی۔ آپ کو عقل نہیں ہے، پاسٹر ساؤنڈ سسٹم چلاتے ہیں، تو انہوں پتہ نہیں ہے گا پادری کیمرہ چلا دا ہے کوئی۔ پاسٹر ہو، خادم ہو تو خادم کی زندگی جیو۔ آپ نے کبھی وہ دن تھا جب چٹائیاں خود لگائی تھی، اب آپ پاسٹر ہو، تب بھی آپ پاسٹر تھے۔ یوسف کو جب خداوند نے چناؤ کیا وہ غریب کر دیا گیا اور لوگ اس کی گلوری پر شک کرتے ہوں گے، لیکن یوسف نے کبھی اپنی گلوری پر شک نہیں کیا اور وہ مصر کا حاکم بنایا گیا۔ داؤد کا جب چناؤ ہوا تو اس پر بھی ایک بندے نے رشک کیا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ جو وقت کا بادشاہ تھا ساؤل بادشاہ نے اس کو بھی اس پر کیا ہوا تھا جی؟ جیلس ہو گئی تھی، اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے داؤد کا چناؤ کر لیا تھا۔ جب آپ کا چناؤ کر لیا جائے گا تو یہ دنیا آپ کی مخالفت پر کھڑی ہو جائے گی۔ جب لوگ تم سے نفرت کریں، تمہیں برا بھلا کہیں، تو رونا نہ، گھبرانا نہ۔ خداوند یسوع نے کہا ہے آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ خداوند یسوع دے نام چو کہندے نے نا، کہندے نے بڑیاں چڑیلاں کڑدا ہے، جتنے نو چمڑ نہ لگ جان گیا پتہ۔ میرے بارے میں وہ کئی بار کہتے ہیں پاری صاحب دھیان نہ، تھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ میں نے کہا میں بھی چھوٹا سا بچہ ہوں، جس کا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ننھی منی بیڑ اچھلتی کودتی جاتی تھی، میں کسی تو ہاں۔ اچھا، چھوٹی بھیڑ کو ڈر نہیں ہوتا، جب شیر اس کے شکار کے لیے آتا ہے نا، وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، بڑی بھیڑ دیکھ کر ایسے بھاگ جاتی اس کو، لیکن چھوٹی بھیڑ اس کے سامنے بے خوف کھڑی رہتی ہے۔ اگر بائبل بتاتی ہے تم ننھی بھیڑ ہو، اگر تم بچوں کی مانند ہو اور خداوند میں کھڑے رہتے ہو، سینس میں بچوں کی مانند بننا آپ نے، اور آپ کو خداوند چھوٹے سے بڑا بنا دے گا۔ یوسف کو بنایا کیونکہ خداوند میں اس کے اندر جیلس کی اسپرٹ نہیں تھی۔ آپ کے اندر اگر جیلس کی اسپرٹ ہے تو آج کے دن آپ کے لیے گلوریفائڈ ڈے ہوگا اگر آپ اپنے اندر سے اس چیز کو نکالتے ہیں۔ حسد نہ کریں کسی کی چیز پر، بائبل میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کی چیز پر لالچ نہ کر۔ تو کسی کی گاڑی کو دیکھ کر یہ نہ کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی چیزوں پر کیا کرتے ہیں جی؟ جیلس کرتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر جاتے ہیں، کڑتے ہیں اندر سے کڑتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں باہر سے کہ بھائی ہم خوش ہیں، اندر سے جیلس ہوتی، کڑتے ہیں اندر سے۔ جو اندر ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کی گلوری سے خوش ہوں گے، آپ اس سے بڑے گھر کے مالک ہوں گے۔ جب وہ آپ کے گھر میں مٹھائی لے کر آئے تو اسے کہنا بیٹھ اور میرے لیے دعا کر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کئیوں کو تو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ دعا گو ہیں، اور جب کسی کو کوئی نعمت ملتی تو اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کی خوشی میں واقعی سے خوش ہیں، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو گے تو اسے برکت نہیں ملے گی. جب آپ اس کے لیے برکت چاہو گے آسمان پر آپ کے لیے اجر بنے گا. بائبل میں لکھا جیسا تو چاہتا ہے لوگ تیرے لیے کریں تو بھی ان کے ساتھ ویسا کر. اگر تو چاہتا ہے تیرے لیے لوگ دعا کریں تو بھی ان کے لیے دعا کر. جس کے گھر میں بیٹھ کر تو شکر گزاری کی دعا کرے گا وہاں پر عبادت بندگی کرے گا اس کے دل میں بھی بو جائے گا اور وہ کہے گا بھائی جی ادھر آؤ. میں بھی آپ کے لیے پریئر کرتا ہوں کہ خدا آپ کو ایسا گھر عطا فرمائے. جب اس کی زبان سے نکل آئے گا تو سمجھ لینا گھر آپ کو مل گیا ہے. اپنے پڑوسی سے دعا لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے. بائبل میں لکھا ہے نا, کیا لکھا جی آیت کریمہ کیا تھی؟ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا. بائبل میں 2 لوگ اور ہیں جو رات کے اندھیری رات میں گھاٹوں میں ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ شکرانے کی دعا بندگی کر رہے ہیں اور ان کو خداوند کے فرشتے نے آ کر آزاد کروایا. وہ جیل میں بند لوگ کون تھے؟ پالوس اور اے 2 بھرا کیسے نے لکھیا نا جتے 2 یا 3 میرے نام تو جمع ہے اوتھے میں موجود ہاں. یہ تو سنگلوں میں بندھے ہوئے ہیں اور سنگلوں میں بند کر بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ خداوند کو. ہم تو آزاد ہیں. We are free but we are stuck in mind. ہم آزاد تو ہیں لیکن دماغ میں ہم بندھے ہوئے ہیں. نہیں دعا دا کوئی فائدہ نہیں ہے گا. نکل باہر نو چل کے کہے دے کول بیٹھ چاہ دا کپ پی تے دعا کر کے کی کرنا ہے. کئی کچھ لوگوں کو شیطان باہر لے جاتا ہے. جب آپ کی پریئر کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو تنگ کرنے والے آ جاتے ہیں اور بھائی جی موٹر سائیکل دینا ذرا, آپ کو ڈسٹرب کرنے والے آ جاتے ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ میں 3 دن پریئر میں رہوں گا اور میں نے جب ارادہ کر لیا اور اگلے دن میں نے 1 سے 2 بیٹھنا 12 سے 2 بیٹھنا تھا دعا کے لیے, ہمارے اوپر پرچہ ہو گیا بھائی. میں نے کہا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہ دعا میں بیٹھنے کے لیے 12 سے 2 وقت فکس کیا کل اور شام کو بھائی پرچہ ہو گیا. ابھی میرے سے پرچہ ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا, جا کر میں نے پوچھا تھا نہیں, میں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ کہتا بتی چوری کر رہے. میں نے کہا تار پکڑی؟ کہتے نہیں. میں نے وجہ کیا؟ میٹر آپ کا میٹر جو بدلایا ہے چینج کروایا ہے اس کی سزا آپ کو دینے والے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں 12 سے 2 پریئر کے لیے سوچا اور میرے لیے انہوں نے ٹائم کیا رکھا وہاں پر, تو 12 بجے کل اتنے آفس پہنچ جانا. میں 3 دن جو سوچا تھا 3 دن جا رہی ہوں. کہاں پر جی؟ وابڈا دے دفتر. چوتھے دن میں کہ نہیں 3 دن آگے نے, اج 12 تو 2 دعا کر کے ہی جاواں گے, دیکھی جائے گی جڑی ہوئے گی. میں کہ ملتا تو ملے, نہیں تو پھر جاوے پاڑ دیں. اور چوتھے دن جب میں نے پریئر کی اور چوتھے دن جب پریئر کر کے گیا تو